السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیما آن لائن قرآن اکیڈمی میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو خاص طور پہ رمضان کی تیاری کے لیے ہے کہ ہمیں کون سے کام اس سے پہلے چھوڑ دینے ہیں، ہم نے اپنا جائزہ کس طرح سے لینا ہے۔ اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ایک بار محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت کے فضل، کرم اور شکر کے بعد ہم لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے مقدر میں بھی آنے والا رمضان فرمائے۔ تو دیکھیے حدیث مبارکہ ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ کرام کی ایک بہت پیاری عادت تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نوٹ کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو تبھی یہی فرمایا آمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کوئی غیر معمولی چیز وہ دیکھتے تھے تو فوراً سوال کرتے تھے۔ ان کا سوال کرنا کوئی اعتراض کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے ہوتا تھا۔ دیکھیں آج ہمارے لیے کتنا نفع بخش ہو رہا ہے ان کا سوال کرنا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تینوں سیڑھیوں پہ قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے جواب میں فرمایا کہ میرے ساتھیوں، جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ کہ خاک آلود ہو جائے، یعنی برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کی اس بات پر آمین کہا۔ دوسرا جبرائیل امین نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تو میں نے اس بات پر آمین کہا۔ اور تیسرا جبرائیل امین نے کہا تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور درود نہ بھیجے وہ بھی برباد ہو جائے۔ تو اب دیکھیں کہ دعا کرنے والا کون ہے، بدعا دینے والا کون ہے؟ جبرائیل امین، فرشتوں کے سردار، وہ بدعا دے رہے ہیں۔ اور ان کی بدعا پہ آمین کہنے والا کون ہے؟ نبیوں کا سردار۔ تو اب دیکھیں مجھے یا آپ کو اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک تو نہیں ہو سکتا نا، یہ تو دعا قبول ہوگی ہی ہوگی۔ اب دیکھیں اماں ابا ہوتے ہیں زندگی میں، ہماری کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو خدمت کا موقع ہی نہیں ملتا، ساری زندگی والدین کو ترستے رہتے ہیں۔ اور کچھ ایسے خوش قسمت ہوتے ہیں جن کو کبھی اماں ابا کہتے ہیں ہمیں دوائی لا دو، ہماری یہ چھوٹے چھوٹے ہمارے کام کر دو، تو بجائے اس کے کہ ناک منہ چڑھائیں، اپنی خوش قسمتی سمجھ کے دوڑ دوڑ کے ان کی خدمت کریں، خاص طور پہ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ ساری زندگی والدین ہی ہماری خدمت کرتے ہیں، اگر بڑھاپے میں ہم ان کو ٹائم دیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی خدمت کریں، ان کے کاموں کو اپنے لیے سعادت سمجھیں، تو یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ خوش قسمتی ہے اس طرح سے کہ والدین جو ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جس نے اپنی اماں کو، اپنے ابا کو محبت سے ایک مرتبہ دیکھا، اللہ رب العزت اس کو ایک قبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم سعادت ہے۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک دن میں کئی بار دیکھ لیا محبت سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا جواب دیا، فرمایا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ اتنی بار ہی حج اور عمرے کا ثواب دے سکتا ہے۔ تو دیکھیں اللہ رب العزت والدین کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنا بڑا آسان کام ہے۔
پھر بھی اگر کوئی نہ کروا سکے، نہ کر سکے، تو واقعی وہ برباد ہو گیا۔ اسی طرح ہمارے پاس رمضان کا مہینہ، ہمارے پاس بہت عظیم مہمان آ رہا ہے۔ کچھ مہمان ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم نے تیاری کی ہوتی ہے، ان کو ہم نے یہ تحفے تحائف دینے، یہ ان کی خدمت کرنی ہے۔ تو یہ جو مہمان آ رہا ہے ہمارے پاس، اللہ کا مہمان، رمضان کا مہینہ، یہ ہم سے لینے نہیں آ رہا۔ ایسا مہمان آ رہا ہے جس کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت کو یہ پتہ ہوتا کہ رمضان ہے کیا تو یہ دعا کرتے کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو وہ اس امت کو رمضان نہ دیتا۔ مطلب اس بات کا یہ کہ اللہ نے بخشنا تھا، تبھی تو اس امت کو رمضان دیا۔ اگر جیتے جی رمضان مل گیا تو سمجھو ہم سب کی لاٹری لگ گئی ہے۔ ہم نے اس رمضان کو ایسے گزارنا ہے جیسے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، کیونکہ قسمت والوں کو رمضان ملتا ہے۔ ہم نے اپنے اکابرین کے بارے میں سنا کہ وہ 6 مہینے شکر کرتے تھے کہ اللہ تو نے ہمیں رمضان نصیب فرمایا، اور 6 مہینے یہ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ اگلا رمضان مقدر میں فرما دینا۔ رمضان میں اللہ نیکیوں کی لوٹ سیل لگا دیتے ہیں، نیکیوں کا ریٹ بڑھا دیتے ہیں۔ رمضان میں ایک سجدے پر 1500 نیکیاں مل رہی ہوتی ہیں۔ سرخ یاقوت کا گھر اللہ رب العزت جنت میں ہمارے لیے الاٹ فرما دیں گے۔ اور اسی طرح سے پھر رمضان میں قرآن کا اللہ نے ہمیں تحفہ دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویران ہے وہ دل جس میں قرآن نہیں ہے۔ آخر کار اس رمضان کو تو ہم قرآن سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں نا۔ 1400 سال میں دین سیکھنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا اب ہمارے لیے ہو گیا ہے۔ PDF کی شکل میں، صورت میں، آن لائن کلاسز ہیں، نیٹ سے ہم جو چیز سرچ کریں، جو بک چاہیں ہمیں مل جاتی ہے۔ صحابہ کرام تو ایک ایک حدیث کے لیے مہینوں سفر کیا کرتے تھے۔ کوشش کریں اس رمضان میں اپنے تلفظ درست کریں۔ رمضان کے روزوں کے پیچھے اللہ نے لاجک رکھی ہے کہ غریب کیسے گزارا کرتے ہیں، ہمیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ایک بندہ بڑا سخی تھا، روز اپنا مال غریبوں پہ لوٹاتا تھا۔ اس کے دوستوں نے، رشتہ داروں نے پکڑ کے اس کو قید کر دیا کہ یہ تو ختم ہی کر دے گا سر۔ تو کہتے ہیں کہ جب وہ کچھ دن قید رہا، جب نکلا تو اس نے پہلے سے بھی زیادہ وہ لوٹانا شروع کر دیا۔ جو رشتہ دار تھے انہوں نے تو اس لیے بند کیا کہ اس کو رزق کی قدر آئے گی، کھانے پینے کو بھی کم دیا۔ اب جب نکلا تو اس نے پہلے سے بھی زیادہ لوٹانا شروع کر دیا۔ اب سارے حیران ہیں کہ اس کو ہو کیا گیا۔ وہ کہتا کہ قید میں تو مجھے رزق کی قدر آئی کہ غریب لوگ جو ہیں یہ بیچارے کیسے گزارا کرتے ہوں گے، کیسے ان کا وقت گزرتا ہوگا۔ تو اسی طرح سے رمضان میں جب سارا دن ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جن کا کوئی کمانے والا نہیں، جن کا کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی مشکل سے ملتی ہے، ہمیں ان لوگوں کا بھی احساس کرنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ یہ جو اللہ کا مہمان ہم سب کے گھروں میں، ہمارے 6 فٹ کے جو گھر ہے، انسان کا جسم اس میں داخل ہونے والا ہے، اللہ پورے طریقے سے اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان نصیب میں فرمائے اور سارے روزے صحیح اخلاص سے رکھنے